بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے اجر و ثواب کو مرحوم زوار میر خواجہ حسین صاحب کی روح کو ایصال ہونے، مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ، اور مرحوم کے رشتہ داروں اور بچوں کو صبر جمیل عطا ہونے کے لیے مرحوم کے انتقال سے لے کر اس مجلس چہلم تک جو نیک عمل بھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح سے ہمیں اپنے مرحومین کی فکر اور ان کے ایصال ثواب کے خیال میں رہنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق نصیب ہونے کے لیے مرحوم خواجہ حسین صاحب کی جو خصوصیت جناب زاہد صاحب نے بتائی، جو تمام وطن کے مومنین گواہی جس بات کی پورے یقین کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور یہ مسجد اس کی گواہ ہے. پنجگانہ نماز اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق جو مرحوم کو تھی، انشاءاللہ مرحوم کی تمام عبادتوں کی قبولیت. جو نمازی ہیں، ایک نمازی کے ایصال ثواب کی مجلس کے طفیل میں اللہ ہمیں پابند صلاۃ رہنے کی توفیق عطا کرنے کے لیے، جو بے نمازی ہیں انہیں اللہ خواب غفلت سے جگا کر مسجد کا راستہ انہیں اللہ کی طرف سے دیکھنے اور دکھانے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. روز جمعہ امام کی یاد کا دن، 12ویں امام کی سے منسوب دن ہے. امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو اس ایصال ثواب کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. گفتگو کی ابتدا میں ایک کتاب کا نام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. جسے بھی فرصت ہو، موقع ہو، پڑھنے کا ارادہ ہو، اس کتاب کی طرف رجوع کریں، پڑھیں. لکھنے والے کا نام ہے ناپلون ہیل، ایک غرب کے رہنے والے ہیں. کتاب کا نام انہوں نے جو دیا ہے وہ ہے سوچئے اور دولت مند ہو جائیے. سوچئے اور دولت مند ہو جائیے. اس کتاب کے 2-3 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور جو آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے انسان، میں نے تجھے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو تو گنتا رہے، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں ختم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو نہیں گن پاؤ گے، نہیں گن پاؤ گے. تو یہ آیت ہماری زندگی میں اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، دینے والا کہہ رہا ہے کہ تم گن نہیں پاؤ گے. اب یہ نعمتیں کیا ہیں؟ ہر سانس ایک نعمت. سانس کا اندر جانا بھی نعمت، سانس کا باہر جانا بھی نعمت. تشنگی دور کرنے کے لیے پانی کا اندر جانا بھی نعمت، گندا پانی بن کر باہر نکلنا بھی نعمت. پانی نہ ملے انسان ہلاک ہو جائے، پانی استعمال کر لے گندگی کی شکل میں باہر نہ آئے انسان ہلاک ہو جائے.
تو یہ نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں. سوچئے اور مالدار ہو جائیے. جو کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھی ہے مخصوصاً نوجوانوں کے لیے, ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے نے 500 دنیا کے بڑے بڑے مالداروں سے انٹرویو کیا, بات کی, گفتگو کی. ان 500 مالداروں کے جملوں کو نچوڑ کر کے کتاب لکھی ہے, جس میں سب 500 لوگوں کا کہنا یہ ہے نوٹوں کا جیب میں رہنا دولت نہیں ہے, ذہن کا آرام سے رہنا دولت. بینک بیلنس دولت نہیں ہے. جن کی دولت شمار کرنا خود ان کے لیے ناممکن تھا, وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارا بینک بیلنس بے حساب, پراپرٹی بے انتہا. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا اگر ذہن سکون سے نہیں تو دولت رہتے ہوئے انسان فقیر ہے. تو یہاں اس کتاب میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں دولت ہیں. تو 2-3 دولتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے, اس لیے کہ مرحوم جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے پاس ان دولتوں میں سے کچھ دولتیں تھیں. ٹھیک. ایک دولت بتایا جاتا ہے کہ مالدار, یہ جملہ ہم نے نماز جمعہ کے خطبات میں کہا تھا, فقیر 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک نوٹوں کے فقیر, ایک ذہن کے فقیر. نوٹوں کی فقیری دور ہو سکتی ہے انسان کا اگر تقدیر جگ جائے, لیکن ذہن کے جو فقیر ہیں وہ پیسہ رکھتے ہوئے بھی وہ فقیری جانے والی نہیں ہے. یہ خطرناک فقیری ہے, ذہن کی فقیری. آپ کی خدمت میں عرض کریں, کہتے ہیں کہ فقیر اور امیر ذہن کے, یہ نوٹوں کا نہیں, جو بھی بات ہو رہی ہے ذہن کے, ذہن کے امیر اور ذہن کے فقیر کی ایک پہچان اور بڑی پہچان یہ ہے, جو ذہن کے امیر ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو ہیں, اور ذہن کے فقیر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو نہیں ہیں. اللہ نے ایک بندے کو 5 نعمتیں دی, ایک نعمت چھین لی. جو ذہن کا فقیر ہوتا ہے یہ ایک پر نگاہ کر کے کہتا ہے یہ کیا مصیبت, یہ کیا پریشانی آ گئی میرے پاس. لیکن جو امیر ہوتا ہے ان 5 چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں. ذہن کے آدمی جو امیری اور فقیری کی ایک پہچان بتائی گئی وہ یہ کہ آدمی اپنے زندگی میں ہونے والے ہر جو بھی واقعہ پیش آ رہا ہے اس کو بیٹھ کر پہلے دیکھے کہ اس واقعے کے 3 سکون کے زاویے ہیں, ایک پریشانی کا زاویہ ہے, تو وہ پریشانی کے زاویے کو صرف نظر کر لے, وہ سکون کے زاویے کی طرف نگاہ رکھے. اگر انسان اس پریشانی کے زاویے کی طرف نگاہ رکھے گا تو یہ واقعے میں وہ پریشان ہو جائے گا, ذہنی فقیر ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک انسان بڑی تنگ دستی میں, اس کی خواہش تھی کہ میرے بابا اور میرے دادا کی جو یادگار چیزیں ان کو میں نہیں بیچنا ہے, چاہے جو بھی ہو جائے میری زندگی میں مجھے نہیں بیچنا ہے. پردادا کے طرف سے ایک برتن ملا, وہ برتن دادا کو ملا, دادا سے بابا کو ملا, بابا سے اس کو ملا. نہ پردادا نے بیچا, نہ دادا نے بیچا, نہ بابا نے بیچا, نہ اس نے بیچا. جب بہت پریشانی کے بعد دیکھا کہ نہیں اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے, تو کہا کہ یہ ایک ہی چیز ہے جو آج مجھے 1 وقت 2 وقت کی روٹی دے سکتی ہے. برتن لے کے باہر جا رہا تھا, کسی نے پوچھا کہ بیٹا اداس لگ رہے ہو کیوں؟ کہا کہ میرے پردادا کی یادگار ایک چیز بیچنے لے جا رہا ہوں, یہ کتنی بڑی میری مصیبت ہے. تو اس نے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو, تمہاری آج کی پریشانی کا حل اللہ نے 300 سال پہلے رکھ دیا تھا. تمہارے آج اللہ اکبر, یا رسول
اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں آگے والا ذہن کا امیر تھا، اس نے اس واقعے کو نیک نگاہ سے دیکھا، کہا کہ تمہارے آج کی مشکل کا حل اللہ نے 300 سال پہلے تیار کر رکھا تھا، اللہ کا شکر کرو جا کے۔ تو یہ ذہنی امیری ہے۔ اور آج جس چیز کی ہمیں بہت اشد ضرورت، جو گزشتہ ایام تھے 10ویں امام کی شہادت اور ولادت کی تاریخ گزری، ایک حدیث 10ویں امام کی، 10ویں امام کے زمانے میں ایک امام کے چاہنے والے تھے جو امام سے زیادہ ملنا جلنا کرتے تھے، جن کا نام تاریخ میں ابو ہاشم جعفری لکھا گیا۔ ابو ہاشم جعفری امام کی خدمت میں آنا جانا کرتے تھے اور امام کے بھروسے مند بھی تھے، یعنی امام ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بڑی عزت سے اپنے یہاں امام ان کے آنے کو قبول کرتے تھے، اجازت دیتے تھے جلد آنے کی۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ پہنچے، کتنی نگاہ کرم امام کی ان پر تھی، جبکہ اس دور میں زندگی کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ پہنچے امام کی خدمت میں، دیکھا کہ امام سے کوئی باتیں کر رہا ہے، کہا کہ درمیان میں جانا نہیں ہے۔ مولانا نے ابھی اچھی باتیں جو عرض کی، ناظم صاحب نے بتائی کہ والدین، ہمارے جسمانی والدین کے جب اتنے حقوق ہیں، ہمارے امام ہمارے روحانی والدین ہیں۔ جس طرح سے جسمانی والدین کے درمیان ان کے باتوں میں نہیں جانا ہے، مجلسوں میں محفلوں میں بے جا کر ایسا کام انسان انجام دے جس سے مجلس یا محفل ڈسٹرب ہو جائے، ہم اپنے روحانی باپ کی بات کاٹ رہے ہیں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ، اس لیے اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا قرآن پاک میں کہ اے صاحبان ایمان، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے آواز سے زیادہ آواز بلند نہ کرو۔ جب مفسرین سے پوچھا گیا کہ آج کے زمانے میں اس آیت پر ہم عمل کیسے کریں، کہا کہ مجلس، امام بارگاہ، حرم، روضے، جس طرح سے امام زندہ تھے تو ان کے سامنے تو ہم یہ تھوڑا سا بات آ گئی ہے تو عرض کریں، جمعہ کی نماز میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، گفتگو اگر کچھ ہمیں کرنا ہے اعتراضاً، انجمن جعفریہ کی دفتر میں جا کے کریں، مسجد میں نہیں۔ اس لیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مسجدوں کے لیے ہے آج، کہ بندے عبادتوں کے لیے آئے ہیں تو عبادت کر کے آرام سے جائیں، جاتے جاتے مسجد سے باہر کوئی مدعا نہ دے دیں ان کے ہاتھ میں، گھر جانے تک ساری نماز کا ثواب لوٹ کے خراب کر کے چلے جائیں۔ ایک بندے پر کوئی اعتراض ہے، جائیں انجمن جعفریہ کی دفتر میں، پکڑیں صدر صاحب کا گریبان پکڑیں، عہدیداروں کا گریبان پکڑیں، امام جمعہ سے سوال کریں، وہاں پر سوال ہو، مسجد میں نہیں، اس لیے کہ مسجد میں کیا جائے گا ایک بہت بڑا ایک مدعا بن جائے گا۔ بندہ اتنا امام کا عاشق تھا، امام سے آنا جانا کرتا، ایک مرتبہ پہنچا، دیکھا امام کی گفتگو ہو رہی ہے، ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، درمیان میں دخالت نہیں کرنا ہے، رک گئے، گفتگو ختم ہوئی، وہ بندہ چلا گیا تو قریب گئے، سلام کر کے ابو ہاشم جعفری کہنے لگے مولا یہ کیا گفتگو ہو رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا کہ یہ کون سے لہجے میں، کون سی زبان میں بات ہو رہی تھی؟ امام نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے سے پرشن کر رہا تھا، میں اس کا اتر دے رہا تھا۔ کہا کہ مولا یہ پرشن اور اتر کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہندی زبان ہے، بندہ ہندوستان سے آیا تھا، ہندی میں سوالات کر رہا تھا، میں اس کے جوابات دے رہا تھا، اس کے پرشن تھے، میرے اتر تھے۔ کہا مولا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ زبان میں بھی جان لیتا تو آپ کی گفتگو میرے سمجھ میں آ جاتی۔ کہا ابو ہاشم کیا چاہو گے کہ میری زبان یاد کرو؟ اگر تم سچے ہمارے عاشق ہو وہ کنکر اٹھاؤ۔ کنکر زبان میں رکھ کے ابو ہاشم جعفری کے منہ میں دے دیا امام نے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ اس دور میں بولی جانے والی ساری زبان جب وہ کنکر میرے نوک سے مس ہو گیا میں بولنے لگا۔ ایسی نظر کرم جس بندے پر تھی وہ بندہ امام کی خدمت میں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اس پریشانی پر میں جتنا صبر کرنا تھا صبر کیا، جب مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے کہا کہ اب میرے مولا کے علاوہ کس سے جا کے اپنی مشکل بتاؤں۔ سیدھے اپنے گھر سے نکلے، امام کے گھر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، کون؟ کا مولا آپ کا خادم ابو ہاشم جعفری۔ کا بسم اللہ تشریف لاؤ ابو ہاشم۔ دروازہ کھولا گیا، جب اندر آئے
ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ابھی میں بولنا چاہ رہا تھا، مولا پریشان ہوں، امام نے مجھ سے کہا ابو ہاشم اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم نے شکر بجا لایا؟ جہاں بہت سارے لوگ جانوروں اور درختوں پتھروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تم اللہ کا سجدہ کر رہے ہو، کیا کبھی اس نعمت کا شکر بجا لایا تم نے؟ جہاں لوگ الگ الگ عقیدے رکھے ہیں، تم محمد رسول اللہ کا مقدس کلمہ پڑھ رہے ہو، کیا اس کا شکر بجا لایا تم نے؟ ابو ہاشم نبی کے بعد 72 فرقے ہو گئے، تم غدیری ہوئے ہو اور ہمارے در پہ آتے ہو، کیا اس کا شکر بجا لایا تم نے؟ ابو ہاشم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، یا دوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں آ پاتے، تم نزدیک بھی ہو، صحت مند بھی ہو، آ جاتے ہو، جب تمہارا من کرے میری بارگاہ میں پہنچ جاتے ہو، کیا کبھی اس نعمت کا شکر بجا لایا تم نے؟ ابو ہاشم جب کسی کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، باباؤں کے پاس فلاؤں کے پاس جاتے ہیں، تم ان کے پاس گئے بغیر میرے پاس آتے ہو، کیا کبھی اس نعمت کا شکر بجا لایا تم نے؟ ابو ہاشم کہتے ہیں مولا نے جب اتنا سب کہہ دیا، میں نے کہا کہ اب بولنا اچھی بات نہیں ہے، اب میں کس منہ سے کہوں امام سے کہ مولا میں پریشان ہوں، جبکہ ان نعمتوں کو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں نے کہا مولا بہت بہت شکریہ، کچھ ایسی نعمتیں میری زندگی میں تھی جن کی طرف میری توجہ نہیں تھی، آپ نے مجھے توجہ دلا دی، میں گھر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی مڑے ابو ہاشم نے کہا کہ تمہارا آنا بھی ہم جانتے ہیں، تمہارا جانا بھی، اور کیا کیا نیتوں سے تم آتے ہو یہ بھی جانتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ تھا ابو ہاشم، ذہن کو امیر بناؤ، ذہن کو فقیر نہ بناؤ۔ ابو ہاشم یا اب دنیا کچھ بھی کہہ لے، کیسے کیسے بڑوں کی دولتیں آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جو نیک کردار اپنا چھوڑ کر گئے وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ اگر ہم کربلا والوں کا ذکر 1400 سال بعد بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو انسان کو فکر سکون کی عطا کر دیتی ہے، ذہنی فکری ذہنی سکون عطا کرتا ہے، دولت ذہنی دولت عطا کرتی ہے۔ دو جملے، دو مختصر باتیں ابھی مرثیے میں پڑھا گیا کہ لالچ میں جس وقت آ گیا، لالچ میں لائیں، سینے پر امام حسین کے سوار ہو گیا، خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا، اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا۔ اس واقعے کو علامہ جوادی آمولی نے اپنے ایک روایت میں ذکر کیا کہ جب امام گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں، بندہ 2 زخم لگ جاتے ہیں تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، جس کا بدن زخموں سے چور چور، جب اتنا زخمی تھا میرے مولا کا بدن، جب جناب زینب سراہنے پہنچی تو ایک سوال کیا، بھیا میں کہاں کا بوسہ ہوں؟ جب دیکھا پورا زخموں سے بھرا ہوا بدن ہے، کہیں پر جگہ نہیں ہے کہ بوسہ دیں،
تو ایرانی جو نوحہ خوان ہے وہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ جناب زینب نے کٹی ہوئی گردن کی رگوں کا بوسہ دیا اور مدینے کا رخ کر کے کہا اماں میں نے وہاں کا بوسہ دیا جہاں کا آپ نے. تو اتنا زخمی میرا مولا جب زمین پر آیا گھوڑے سے، بے حد تشنا، بے حد تشنا، شمر جا کے سینے پہ بیٹھ گیا. جب شمر سینے پہ بیٹھا امام کو احساس ہوا، ایک تو سینے پر زخم تھے، تیر تھے، تو تیروں کا احساس امام کو ہوا، درد سے میرے مولا کی آنکھ کھل گئی، یا بیٹھنے کا احساس ہوا. جیسے ہی شمر جا کر سینے پر بیٹھا میرے مولا نے آنکھوں کو کھول دیا. جیسے ہی آنکھ کھلی میرے مولا کی، دیکھا شمر سینے پر بیٹھا ہوا ہے، خنجر ہاتھ میں ہے. ایک جملہ کہا میرے مولا، شمر تو بہت بڑی جگہ بیٹھ گیا، تو بہت بڑی جگہ بیٹھ گیا ہے. شمر یہ وہ سینہ ہے جس کا گریبان ہٹا ہٹا کر میرے نانا بوسہ دیا، میری ماں بوسہ دیا کرتی تھی، اس جگہ پر تو بیٹھ، بہت بڑی جگہ بیٹھ گیا شمر. جب شمر خنجر گردن پر رکھنے لگا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، شمر اگر کچھ پانی مجھے مل، کچھ پانی پلا دے مجھے. شمر نے کہا کہ نہیں، اب اس وقت صرف آپ کی گردن مجھے قلم کرنا ہے. جو شمر کے اطراف یزیدی فوج کے لوگ تھے، پتھر دل لوگ بھی وہ منظر دیکھ کر رہا نہ گیا، تو ایک نے شمر کو کہے بغیر دوڑا وہاں سے فرار کیا. جب امام کی اس حالت میں، اس وقت جو امام نے پانی طلب کیا، پانی کا سوال کیا، اس سے رہا نہیں گیا. وہ دوڑ کر مشک، اس لیے کہ یزیدی فوج کا تھا، اس کے لیے پابندی نہیں تھی، مشک بھر کے واپس آیا. شمر نے کہا کہ یہ پانی کس کے لیے لے جا رہا ہے؟ کہا فاطمہ کے غریب کے لیے لے جا رہا ہے. کہا کہ نہیں، اب پانی نہ لے جا، اب پانی نہ لے جا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت پیاسا ہے. آپ نے کپڑوں کو ہٹایا، امام کا سر بتا کے کہا جس کو تو پانی پلانے جا رہا ہے یہ اسی حسین کا سر ہے جس کو میں نے قلم کر دیا. میرا مولا بھوکا و پیاسا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.